الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ صرف اللہ پاک کا احسان ہے۔ رات دن اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو یہ اللہ پاک کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، انوارات والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مزید احسان فرما کے ہمیں اس رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا بہت ہی قیمتی ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھنا اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا اور عطیات دینا، قرآن پاک سے تعلق رکھنا، قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا، یہی رمضان المبارک کی اہم عبادت ہے۔ حضرات محترم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ہمارے بہت سے بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ ہماری مسجد نور حرم و مدرسہ مرکز اہل بیت زیر تعمیر ہے۔ ہمارے بھائی لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ ہمارے مدرسے مرکز اہل بیت جو کہ زیر تعمیر ہے، مرکز اہل بیت کو دیں، اور صدقہ مرکز اہل بیت کو دیں، اپنے عطیات ہماری مسجد نور حرم کو دیں، وہ زیر تعمیر ہے۔ مسجد اور مدارس یہی ایک ذریعہ ہے خرچ کر کے نجات حاصل کرنے کا۔ مساجد میں خرچ کریں گے وہ صدقہ جاریہ رہے گا، مدارس میں خرچ کریں گے وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ جو خرچ آپ نے مسجد میں کیا، جو مدرسے میں کیا، اس کا اجر آپ کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ جب تک وہ مسجد کی عمارت قائم اور دائم ہے، اس میں عبادتیں ہو رہی ہیں، جب تک مدرسے کی عمارت قائم اور دائم ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، احادیث سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔
آپ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا تو فانی ہے، اگر 100 سال بھی گزاریں پھر بھی آپ نے جانا ہے، موت ایک حقیقت ہے، وہ اس دنیا سے رخصت کرے گی، وہ دنیا سے لے کر جائے گی۔ انسان پیدا ہی اسی کے لیے ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں خرچ کرنے سے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، وہ اپنی قبر میں ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا جب تک یہ عمارت قائم اور دائم ہے۔ اور یہ مسجد اور مدارس کی عمارتیں یہ قیامت تک قائم اور دائم رہیں گی، یہ قیامت تک قائم اور دائم رہیں گی، حتیٰ کہ قیامت کے زلزلے میں بھی جب دنیا فنا ہو جائے گی، یہ باقی عمارتیں تمام فنا ہو جائیں گی، مساجد قائم اور دائم رہیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے سب مساجد کو جمع کر کے مسجد حرم کے ساتھ جوڑ لیں گے، وہ اسی طرح قائم اور دائم رہیں گی، تو قیامت تک اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ہمارے مدرسے مرکز اہل بیت جو زیر تعمیر ہے اس کو دیں، اس میں حصہ ڈالیں، اور صدقہ فطر جو فطرانہ ہے اس ٹائم پہ سب سے کم فطرانہ 300 روپیہ ہے، سب سے کم 300 روپیہ ہے۔ اور اسی طرح روزے کا فدیہ، جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ بھی فی روزہ 300 روپیہ ہے، فدیہ بھی اور فطرانہ بھی، صدقہ فطر جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مدرسہ مرکز اہل بیت ہمارے مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں۔ اپنے عطیات اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ حسب توفیق مسجد نور حرم میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میرا ایزی پیسے اکاؤنٹ ہے 0345242422، اور اسی طرح میرا میزان بینک اکاؤنٹ ہے 014200480 یہ میزان بینک کے اکاؤنٹ ایک بار پھر سن لیں، 0142004808182۔ ایزی پیسہ میں آسانی سے اگر رقم ڈلوا سکتے ہیں تو ایزی پیسہ میں ڈالیں، اور اگر میزان بینک میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں تو میزان بینک میں ڈالیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بعشر امثالہا، یہ رمضان کے علاوہ ہے، بعشر امثالہا یعنی ایک کے بدلے میں 10 گنا اللہ پاک دیتے ہیں، یہ رمضان کے علاوہ ہے۔ رمضان میں تو اللہ پاک اپنی حیثیت کے مطابق نوازیں گے، رمضان میں جتنا آپ دیں گے اس سے ڈبل ٹربل فوریبل، یعنی اللہ پاک اپنی شایانہ شان کے مطابق اس آدمی کو نوازیں گے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں خرچ کرتا ہے، مدارس میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی شایانہ شان سے نوازتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ دنیا ما فیہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق، شان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہوگا، اور نہ ہی ہے، اور نہ ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ الصمد ہیں، وہ بے نیاز ہیں، وہ زمین اور آسمان کے مالک ہیں۔ دیتے وقت اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم
رحمان اور قدیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التماس ہے، درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسجد نور حرم میں اور مدرسہ مرکز اہل بیت میں جو کہ زیر تعمیر ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔